پہلے مجھے رات کو بتایا اس نے صبح کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے رات کو امی ابو ملے ہیں تو انہوں نے کہا میرے پاس آ جاؤ۔ یہ 2 دفعہ اس نے مجھے کہا ہے، ایک دن بھی بتایا تو دوسرے دن ویڈیو میں اس نے کہا کہ بس سب کو کہہ دو خدا حافظ، میں امی ابو کے پاس جا رہا ہوں۔ بندریا آپ کے پاس ہے؟ ابھی میرے پاس ہے، اس کو آزاد کروں گا۔ اچھا آزاد کریں گے؟ مرشد نہیں رہا تو پھر شباب بھی نہیں رہے گی۔ چھت پہ چلا جاتا تھا، ہاں اکیلی باتیں کرتا تھا، یہ نہیں سمجھ کس کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ اچھا، تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں تو بس اب میں نے دیکھی ہے کہ اللہ کول جا رہے ہیں، امی ابو کول جا رہے ہیں۔ امی ابو کے پاس جا رہے ہیں۔ ٹوٹل ٹینور کتنا سی تھوڑا دوستی کا؟ 2010 2005 تک کتنا عرصہ بن گیا، 14-15 سال ہو گئے۔ بس یہ عظیم لوگ کے جنہیں قدر نہیں کی اور جو پچھتانے پہ، تو جنہیں قدر کی وہ دکھیارے ہوئے، کپڑے بھی جہاں سے اپنی ڈریسنگ کرتا تھا وہیں سے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں خواجہ نوید صاحب، جو کہ عادل مرشد کے بہت اچھے دوست ہیں، آخری ٹائم بھی ان کا انہی کے ساتھ گزرا ہے۔ عادل مرشد جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ آج سے چند دن قبل ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایک بیماری کی وجہ سے۔ تو خواجہ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، خواجہ صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ سب سے پہلے جی السلام علیکم تمام دیکھنے سننے والوں کو، اور آپ کا شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے خیالات جاننے کی کوشش کی۔ تو بس یہ ایک عادل مرشد والا ایک خلا ہے جو کبھی نہ پر ہوگا، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم سے جو ہو سکا اس کے لیے کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ کب سے ان کو جانتے ہیں؟ ویسے تو گاؤں ہمارا ایک ہی تھا، اور عرصہ 2011-12 سے ہماری دوستی سٹارٹ ہوئی ہے۔ اچھا، ان کی عمر کتنی تھی؟ 39 ان کی عمر تھی۔ اچھا، کھانے پینے کے بہت زیادہ شوقین تھے؟ بہت زیادہ، لیکن اسپیسیفک، جیسے چکن، مٹن، اچھا بیف، اچھا، وہ شوق سے کھاتے تھے۔ اور بیماری کون سی تھی ان کو، کتنے ٹائم سے تھی؟ دیکھیں جی، میں ایک زمانہ ہو گیا ہے وہ میرے ساتھ ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ اچھا، میڈیکل کے روح سے اگر اس کی بیماری کا پتہ چلا ہے تو کڈنی کی کوئی تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہے اس کو، بس۔ اچھا، باقی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے؟ باقی بالکل ٹھیک۔ اور روحانی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا ٹائم پورا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ کام لینا تھا وہ لیا ہے اور اس کو واپس لے لیا۔ بالکل۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آپ کا سارا ٹائم، سارا جو سفر گزرا، کبھی آپ کو لگا کہ اس بندے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو؟ وہ ایسا تھا ہی نہیں، اس کے اندر یہ ظلم، زیادتی، جھوٹ، فریب، انا، دھوکہ، کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں۔ اچھا، اس کو دنیا کی کوئی لالچ تھی ہی نہیں۔ اچھا، بس یہ جو کنسیپٹ تھا کھانے والا، بس 3 ٹائم اچھا کھانا مل جائے بس۔ اچھا، ان کے کپڑے ہم نے دیکھا آپ کے ساتھ ویڈیوز میں، بڑے اچھے کپڑے پہنتے تھے، بلکہ جیسے کپڑے آپ پہنتے تھے ویسے وہی پہنتے تھے۔ آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے تھے؟ جی، میں کپڑے بھی جہاں سے اپنی ڈریسنگ کرتا تھا وہیں سے اس کی، اچھا، تمام جہاں پہ اپنے میں ہیئر کٹنگ کرواتا ہوں وہیں سے اس کی، اچھا، اور تمام چیزیں برابر رکھی ہوئی تھی، اس میں اپنے میں کوئی فرق نہیں رکھا، اچھا، ہر چیز برابر۔ اچھا، جو آخری ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے بولا تھا میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، امی ابو کے پاس جا رہا ہوں، وہ کتنا ٹائم پہلے کی تھی؟ ہفتہ پہلے کی تھی۔ پہلے مجھے رات کو بتایا اس نے صبح کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے رات کو امی ابو ملے ہیں تو انہوں نے کہا میرے پاس آ جاؤ۔ اچھا، یہ 2 دفعہ اس نے مجھے کہا ہے، اچھا، ایک دن بھی بتایا تو دوسرے دن بھی۔ یہ پھر اس نے آ کے فیملی میں یہ بات کی ہے، اچھا، لیکن آپ نے اگنور کی، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں تھا کچھ۔ اچھا، اس کے بعد جب ہاسپٹل گئے ہیں فرسٹ ٹائم، تو وہاں پہ اسٹریچر پہ جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو بڑا ٹھیک ٹھاک تھا وہاں پہ اس کو میں نے بلڈ یا ایک بوتل بلڈ کی لگائی۔ تو اس وقت اس سے جب میں نے بات کی تو اس وقت ویڈیو میں اس نے کہا کہ بس سب کو کہہ دو خدا حافظ، میں امی ابو کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا، پکی بات ہے، تو اسی وعدے کو اس نے وفا کیا ہے۔ اچھا، میرا تو ماننا یہ ہے۔ کتنا ٹائم آئی سی یو میں رہے؟ سوری، آئی سی یو میں کتنا ٹائم رہے؟ 2 دن۔ اچھا، وہیں سے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی؟ وہیں سے گھر سے ٹھیک ٹھاک گئے ہیں، اچھا، رینڈم چیک کروانے کے لیے۔ اچھا، جس ڈاکٹر نے کہا تھا مہینے بعد آنا، اسی ڈاکٹر نے دوسرے دن کہا ہے کہ ڈائلائسس کرواؤ اس کو۔ اچھا، لنگز ہو جی گئی؟ جی جی، تو کچھ سمجھ نہیں آئی، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا،
0 پہ کام تھا 100 پہ چلا گیا ہے. کیسے ہو گیا جو وہاں اس کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا تھا اتنی تیزی سے. تو بس اس نے سمجھ نہیں لگی, مجھے بھی نہیں, ڈاکٹروں نے بھی بڑی کوشش کی لیکن نہیں سمجھ چلی کہ ہوا کیا ہے. بیسک تشخیص ہی نہیں ہوئی. اچھا, کتنا ٹائم آپ لوگ ساتھ گزارتے؟ تقریباً رات کو جب سونا ہوتا تھا تو اس وقت علیحدہ ہو جاتے تھے. اچھا. کیونکہ سوشل ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. بالکل. لوگوں کے ہاں فنکشنوں میں جانا, شادیوں پہ, مہندیوں پہ, ایز اے چیف گیسٹ کسی جگہ جانا, لوگ خوشی سے بلاتے تھے. بالکل. اپنی کسی جگہ کی وہاں پہ اوپننگ کرنی ہوتی کسی نے تو وہ ہمیں بلاتے. بہت لوگ پیار کرتے تھے. بالخصوص مرشد سے, عادل مرشد سے بہت زیادہ, کیونکہ یہ ایسا خوش مزاج اور محفل رونق تھا. جہاں جاتا تھا بھیڑ لگ جاتی تھی. جی, بچے, بوڑھے, جوان سب خوش ہوتے تھے اس سے. وہ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بڑی دعائیں کی ہیں اس کے لیے. فیملیز ابھی تک مجھے ملنے کے لیے آ رہی ہیں, بچے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. بالکل. اچھا, کوئی بندر بھی تھا آپ کے پاس؟ جی, وہ بھی ہے. وہ اس کی دوست تھی. اچھا. باندر دوست تھی اس کی. اچھا. اس سے وہ گفتگو کیا کرتا تھا. وہ میرے لان میں ہے ابھی. اچھا. تو بیسک میں اس کی باتیں انجوائے کرتا تھا. جب میں انجوائے کرتا تھا تو پھر اس کی وہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دیتا تھا. پھر دنیا جب دیکھتی تھی, بچے دیکھتے تھے, فیملیز دیکھتی تھی, تو وہ بھی اس سے انجوائے کرتے تھے. اچھا. تو وہ ابھی بندریا آپ کے پاس ہے؟ ابھی میرے پاس ہے. تو اس کی کیا کوئی خفا ہے؟ وہ اس کے پاس اس کے جانے کے بعد ابھی تک میں نہیں گیا ہوں. اچھا. لیکن اس کو آزاد کروں گا ابھی. اچھا, آزاد کریں گے. مرشد نہیں رہا تو پھر شباب بھی نہیں رہے گی. تو کہاں چھوڑیں گے اس کو؟ مری کے ایریے میں. اچھا. یہاں پہ مزید اور بھی اس کی فیملیز ان جانوروں کی جب ہوتی ہیں تو ادھر چھوڑوں گا کہ وہ اپنی زندگی, اب مرشد نہیں ہے تو انجوائے کرے. یادگار واقعہ کوئی مرشد کے ساتھ, مطلب کہیں کوئی مسئلہ پھنس گیا ہو, کہیں کوئی گاڑی خراب ہو گئی ہو, یا کوئی اس قسم کا؟ جب ایک تو جب میں نے اس کو ساتھ رکھا, ایک تو میں شروع سے ایسے لوگوں سے پیار کرتا تھا. یہ تو یہاں پہ معاشرہ, جس معاشرے میں جس جگہ میں رہتا ہوں یہ لوگ جانتے ہیں, بزرگوں سے. اور یہ جو لوگ ہیں عادل جیسے, ان سے میری دلی لگا ہوا ہے. اللہ کی طرف سے میرے یہ خون میں چیز شامل ہے. لیکن مجھے اگلی بات کا نہیں پتہ تھا کہ ان کی برکتیں کتنی ہیں, ان کے پیچھے یہ دعائیں ان کی وجہ سے کتنی ملتی ہیں, اور بندہ آسانیاں کتنی پیدا ہوتی ہیں. رفتہ رفتہ جب یہ میرے ساتھ چلا تو میرے معاملات آسان ہوتے گئے, میرے کام کھلتے گئے. میرے کاروبار میں چھوٹا موٹا جو کرتا تھا وہ دن بہ دن پرموٹ ہوتا گیا, وسیع ہوتا گیا. میری مخالفتیں تھیں وہ ختم ہوتی گئیں. اچھا. ٹھیک ہے جی. یہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر رکھ کے کہ عادل کا ساتھ تو نہ میرے لیے بہت بڑا جو ہے نا وہ دلیری تھی میرے اندر, اور ایک دعاؤں کی ایک میرے سر پہ ایک چھتری تھی. اچھا. ٹھیک ہے جی. وہ چلی گئی. اچھا. کس سے لاتعداد ہے, لیکن وہ اللہ کا اتنا پیارا بندہ تھا. اس کی اپنی ایک لہر تھی. ایک وقت میں وہ قصے یہ ہوتے تھے کہ وہ ہر بندے کو نہیں پتہ, فیملی کے کچھ بندوں کو پتہ ہے کہ جب وہ اکیلے باتیں کرتا تھا. اچھا. چھت پہ چلا جاتا تھا. ہاں. اکیلے باتیں کرتا تھا, یہ نہیں سمجھ کس کے ساتھ باتیں کرتا تھا. اچھا. تو یہ کمرے کے باہر نکلے, لان میں جا کے, اس چیز کے کافی سارے گواہ ہیں. اچھا. وہ اکیلے میں باتیں کر کے پھر اندر آ جاتا تھا, اور ایسے باتیں کرتا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. یہ لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرے چند دوستوں کو بھی یہ پتہ ہے, اور سوشل میڈیا پہ اس کو اتنا نہیں کیا کہ شاید لوگ وہ میں کسی دوسرے رخ کی طرف نہ لے جائے اس چیز کو, کیونکہ مجھے کسی کی غرض نہیں تھی. میرا وہ دوست تھا, میرا وہ بھائی تھا, میرے وہ ساتھ تھا. اس کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو دنیا کو نہیں پتہ تھی, وہ مجھے پتہ تھی. اس وجہ سے میں اپنی بیوی بچوں کا بھی ٹائم اس کو دے رہا تھا. اچھا. بہت زیادہ ٹائم اس کو دیا. اچھا. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی اسٹوڈیو بھی بنا رکھا تھا جہاں پہ آپ اور وہ مل کے ویڈیوز بناتے تھے؟ جی. اچھا. اسٹوڈیو اس لیے بنایا کہ جو اوورسیز پاکستانی تھے ہمارے خطہ پٹوار کے یا پنجاب کے یا پاکستان سے باہر لوگ تھے, ٹھیک ہے, وہ اس کو بڑا پسند کرتے, زیادہ تر فیملیز. اب وہ تو اتنی جلدی آ نہیں سکتے تھے پاکستان میں روز, تو ان کی خواہش کے مطابق اس کو لائیو لانا شروع کیا. جب اس کو لائیو لائے تو کافی فیملیز نے بھی اس سے بات کی, بچوں نے بھی اس سے بات کی, بزرگوں نے بھی اس سے بات کی, حتیٰ تک لڑکیوں نے بھی اس سے بات کی. کافی ساری آرٹسٹ لڑکیاں تھیں, فنکار لڑکیاں تھیں. ٹھیک ہے جی. آفیشیل جن کے چینل تھے وہ بھی اس کے ساتھ لائیو آ کے میچ بھی کھیلتی تھی اس کے ساتھ. اچھا. وہ جو شغل میلہ ہوتا ہے شغل میلے کے لیے اور کسی پرپز کے لیے. اور عادل کو تو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں تھی.
وہ بس اس سے جب سوال کرتی تو یہ اپنی مرضی سے کوئی جواب دیتا تو وہ اس کو انجوائے کرتی. اب عادل مرشد دیکھیں کسی انسان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. اب آپ نے کہا ان کے آنے سے آپ کے معاملات بھی اچھے ہوئے, آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوا, کاروبار مشکلات ختم ہوئیں, آگے کیا سوچا اب آپ نے؟ ایک تو جو میں کنٹینٹ لے کے چل رہا تھا کہ عادل اور عادل جیسے بچوں کو معاشرے میں عزت ملے, بالکل ٹھیک ہے, تقویت ملے, وہ تو مل گئی الحمدللہ, بالکل, ٹھیک ہے. آئندہ بھی میرا یہی مشن ہے, عادل جیسے بچوں کا خیال رکھنا, بزرگوں کا جو میں لے کے چل رہا تھا. بس اس کے ساتھ دل لگی زیادہ تھی, دوستی زیادہ تھی, بہت سے رشتے تھے اس کے ساتھ, تو وہ تو خلا پر نہیں ہو سکتا, وہ کمی نہیں ہو سکتی. اس لیے میں کہتا ہوں سارے دعا گو رہے میرے لیے کہ اللہ پاک مجھے صبر دے. اسٹوڈیو کو رن کریں گے اگین وہی ایکٹیویٹی, اسی طرح بیٹھنا؟ نہیں, عادل کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا, اس کی جگہ تو نہیں ہو سکتی نا. پلیٹ فارم سارے میرے تھے جو میں نے اس کو مہیا کیے تھے. فرق یہ تھا کہ اس کی وجہ سے وہ بوسٹ زیادہ ہوئے. بالکل ایسے پلیٹ فارم میرے تھے سارے. بالکل. تو اس دوران جتنی بھی فالوئنگ ہے, ظاہری بات ہے ان کو میں نے حوصلہ دینا ہے, انہوں نے مجھے حوصلہ دینا ہے. ان سے جو میرا ایک روحانیت کا, دوستوں کے ساتھ ایک دل کا رشتہ تھا, وہ تو نبھانا ہے, بالکل وہ ساتھ لے کے چلنا ہے. جو مرشد کی فالوئنگ تھی اس کو چاہنے والے تھے, بالکل ایسے ہے. کچھ میرے تھے لوگ, تو جب تک زندگی ہے اس سلسلے کو آگے لے کے چلنا ہے. اچھا, مرشد کا اللہ اس کی مغفرت کرے, ایک ٹائم تھا ہر انسان کا وقت پورا ہوتا ہے. مرشد نے ٹائم سے پہلے یہ باتیں کرنے سٹارٹ کر دی تھی, جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ میں اللہ مجھے بلا رہا ہے, میں جاؤں گا. تو کتنی دفعہ اس نے یہ بات بولی ہے؟ 2 دفعہ. اچھا, 2 دفعہ اس نے گھر میں, یہ ایک دفعہ مجھے اس نے بتایا, ایک دفعہ فیملی میں بیٹھ کے. لیڈیز بھی اس چیز کی گواہ ہیں. ٹھیک. تیسری دفعہ اس نے جو ویڈیو میں بیان دیا ہے, میں بات کچھ اور اس سے کر رہا تھا, تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں تو بس ہم میں نے دیکھی ہے کہ اللہ کول جا رہے ہیں, امی ابو کول جا رہے ہیں, امی ابو کے پاس جا رہے ہیں. یہ کتنے بہن بھائی تھے؟ یہ 5-6 بہن بھائی. اچھا, یہ پڑوسی ہیں نا, آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں؟ یہ پہلے دوسرے گاؤں میں تھے, ٹھیک ہے نا, آبائی گاؤں تھا ہمارا بھی وہی تھا, لیکن بہت پہلے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آگے تھے, یہ بعد میں آئے ہیں. یہ پڑوسی تو ابھی ہوئے ہیں, وہ صرف عادل کی وجہ سے ادھر. خطہ پٹھوار کی اگر ہم بات کریں, آپ کی خدمات اس کے لیے بھی ہیں, تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ, سماجی کارکن کی حیثیت سے سامنے آیا تھا. میرا ایک شوق تھا کہ یہ جو خطہ پٹوار میں کھیلوں کے حوالے سے میں پروموٹ کرنا, میں خود بھی شوقین تھا نیزہ بازی کا, بیل دوڑ کا. اچھا, شروعات میں اس چیز کو لے کے چلا ہوں. جہاں پہ تماشا ہوا ہے کھیلوں کا, وہاں پہ گیا ہوں, ایز اے چیف گیسٹ گیا ہوں, مہمان خصوصی کے طور پہ گیا ہوں, حوصلہ افزائی کی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ خطہ پٹوار سے آپ کی جو محبت ہے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں, تھوڑا سا اس کو بیان کریں اپنے الفاظ میں. اس کے بعد کہ میں اردو اور انگلش کم بولتا ہوں, پٹواری میں بات کرنا. تو پٹواری میں بات کریں. پٹواری کا پٹواری بھی گل. بہت شکریہ جی, تو ماڑے کی آزاد کیتا اس چیز. پٹواری سانی مادری زبان ہے. بالکل. آج کل یہ ٹرینڈ گھر ختم ہو گیا, بچے انگلش میڈیم میں داخل ہو گئے, ماں باپ معیوب سمجھنے کے پٹواری ایک لینگویج ہی, ایک علاقائی زبان ہی ہے. اصل کہ اپنی ثقافت رسم و رواج نہیں بھولنے چاہیے. اپنے بچیاں کی, اپنے بڑیاں نا, بزرگاں نا پرمپرا دسو, لاکن پرمپرا دسو, نہ کہ تساں کسی دوسرے سلیبس تساں کسی دوسری کنٹری نہ نہیں پڑھاؤ کہ وہ اپنا اپنا ثقافت بھولی گچھڑ. ٹھیک ہے جی, اپنا کلچر بھولی گچھڑ. تو اس حوالے نال میں اپنی زبان کی زیادہ پروموٹ کیتا, اس کی پھیلایا, جس کی سرایا سب کو زیادہ ہے یورپ لوکاں, عرب لوکاں سرایا, جڑے باہر اوورسیز فیملیاں بیٹھی ہیں, خاندان بیٹھے ہوئے, وہ خوش ہوئے اس چیز کی. اور اساں لائیو اسنے سے وہ اسی بڑا اپریشیٹ کرنے سے, داد دینے سے اساں کی کہ تساں اچھا کام کرنے پہ, اپنی زبان کی مرنے دینے پہ, ایک ماڑی کی خوشی سی. میں تھوڑا جا اپنے معاشرے سے, اپنے علاقے, اپنے گراں, اپنے شہر تھوڑا الگ تھلگ سا. ماڑی سوسائٹی کچھ اور سی, ماڑے معاملات کچھ اور سے, ماڑے کاروبار کچھ اور سے. ٹھیک ہے جی, ماڑا رویہ کچھ اور سا. اساں نے گراں ویتا ہے, اتنے بڑے گراں میں, تو سائیں نہ گواہی کنو کہ ماڑا اٹھن بیٹھن, ماڑا آنا جانا, ماڑیاں محفلاں کچھ اور سیاں. عادل جیسے بندے نال سیاں, بزرگاں نال سیاں, چند دنیادار لوکاں نال, کاروباری والے نال ماڑیاں میٹنگاں تھیاں سیاں, بیٹھکاں تھیاں سیاں. لیکن میں وہ صرف ایک مطلب نہیں حد تک کرنا سا. زیادہ تر ٹائم میں انہاں بزرگاں نال ماڑیاں ویڈیو چاہی تکی کنوں, کسی بندے کو پوچھی کنوں,
माड़ा जिहड़ा डेरा छोटा जिहा मैं बनाया उत्थे मैं अज भी बजुर्ग रखे हुए आदर जैसे बेताशा बंदे जिहड़े भी माड़े कोल हसने फैमिलियां सनियां, लेकिन सिर्फ फर्क ऐसा इसकी थोड़ा जिहा मैं सोशल मीडिया एक्टिव किया सा क्योंकि मैं चंगा बोल लगना सा, ठीक है। इसने कोलों मैं कुछ दुआ मिलनियां सी ज़्यादा, ठीक है जी। और मैं इसने नज़र रसना सा भाई मैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी करना पाया। माड़े बहुत सारे मामला जिहड़े फसे से कारोबार ने खानदान ने अस बहुत क्रिटिकल सिचुएशन गुजरने पे से माड़े खानदान के अंदर बड़े लड़ाई झगड़े से अच्छा बहुत सारिया परेशानियां सी, थाना कचहरी सा। इसने नाल मैं बड़ा दलेर होया, माड़ी मुखालफत काफ़ी घट होएगी, बहुत सारे मुखालफ माड़े दोस्त बनी गए। अच्छा जिन्हें बंद को मैं खतरा सा जान माल ना उन्होंने को खतरा नहीं रहा सा मिगी। इस हद तक मैं इस हद तक इसकी ना रखा कि मैं अपनी फैमिली की टाइम देना कट कर देता सा। बरकत की वजह तो बरकत नहीं वजह नाल और कोई इशू नहीं है। कोई मेरे चैनल देखो सारे कोई मोनेटाइज नहीं, कोई इनकम नहीं, मिलियन व्यूज़ है वीडियो या 1 रुपये ना में कोई बेनिफिट नहीं। दोस्त अबाब हंसने से ज़्यादातर इसकी कैश पैसे देने से डेरे पर वो मैं सख्ती न मना किया सक कोई बंदा इसकी पैसे ना दे सी, हाँ दियो परफ्यूम दे दियो गिफ्ट दे दो। वो मखसूस बंदे को जेड़े इसने विच इस मुहब्बत माड़े काफ़ी सारे दोस्त थे जेड़े मेरा हल्का बाब जाती सा क्लस फैलस थे, उन्हें भी बड़ा प्यार किया मुर्शद नाल, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्यार किया। उन्हें भी इसने बड़ी लुक आफ्टर की थी। इसकी शॉपिंग कराना ईदियाँ पर खुशी ना लिखा कि आज ईदी नहीं शॉपिंग मैं करा सा, दूसरा है मैं करा सा, तीसरा है मैं करा सा। अच्छा बस कपड़ा जुत्ती दोस्त खुशी ने नहीं देने से मैं आज दिन तक इसकी पैसे नहीं लैन देते, ये कोई नकदी इसकी कोई मदद ना कर सी, मेरी तो ही नहीं, मैं समझ सकता मेरी हो तो ही नहीं कोई इसकी पैसे दे। और इसने हॉस्पिटल ने जितने मामला हुए मैं बिल्कुल बड़े आफर की मैं बैरूनी मुल्क लोग ख्वाजा साहब तुसा अकाउंट सेंड करो, ग्रांच काफ़ी दोस्त से कि तुसा किसा माली आदल नहीं खुशी असा खुशी नाल करना चाहते हैं, आदल पर असा खर्च करना चाहते हैं कि अल्लाह असा ने पैसे असा ने माल बरकत करे, लेकिन मैं किसी ने मदद नहीं की। अल्लाह ने मदद सी और मेरी मदद सी आदल मुर्शद। अच्छा आदिल किस तरह मिले तुम? आदर वैसे तो रिलेटिव सा रिश्तेदार सा, ठीक है। इस तरह होया कि ये नहीं पता सा रिश्तेदार सा, उसलिए मैं भी बहुत यंगर होना सा ज़्यादा, तो ये तकरीबन 2010 ने उस दौर की गल कि एक होटल में आया तो इसकी ग्रां ने लड़के ना अगे पिछे लै जाने से, ठीक है जी, कोई इसने बेहतर तरबियत नहीं करने से गालम गलोच इन्होंने लोगों की ज़्यादा है, लोग करने से फिर इन्होंने को गालम गलोच सुन के वो इंजॉय करने से अगर किसी नाई नहीं दुकान पर लै के गंजा करा देता, ठीक है जी, इस किस्म ने हालात से। अगर एक किसी ग्राउंड चला गया फुटबॉल ने उत्थे लड़के इसकी तंग करने से, क्रिकेट ने ग्राउंड चला गया उत्थे लोग बच्चे ज़्यादातर इसकी ज़्यादातर ग्रां ने वो तंग करने से। और फिर मेरी इसने नज़र पे, ठीक है जी, इसकी फिर मैं कोशिश की नार रखा, मैं इसकी फैमिली को दसिया कि इसकी मैं नार रख सा, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, ठीक है। फिर मैं जितने भी लोग इसकी तंग करने से उन्होंने वारन किया सारे कि इंदा कोई बात ग्रां ने अंदर इसकी कोई बंदा तंग ना कर सी। और जिस बारबर की दुकान पर जाना सा और नाई की दुकान पर जामनी दुकान पर 3-4 दुकाना सी, उत्थों मैं उन्होंने दसिया कि तुसा इन्होंने कटिंग नहीं करनी ना गंजा करना, ठीक है। फिर मैंने सदर पिंडी लैके जाना, उत्थे कटिंग करवानी, उत्थों शॉपिंग करनी, उत्थे टेलर के कपड़े देने, हालांकि कपड़े पसंद नहीं करना सा, ये पुराने कपड़े और जी जुत्ती सी बिल्कुल फटी हुई जुत्ती ये चीज़ां पसंद करना सा, बटन जिन्होंने नहीं से कफा ने बटन नहीं से, ठीक है जी। और इसना जरा नोज सा वो बहना रहना हर वक्त, ठीक है जी। मैं इसकी शुरुआत ही थोड़ी जी इस नज़ले ने ट्रीटमेंट करवाई, नज़ला रुकया इसने, फिर इसने ड्रेसिंग चेंज करवाई, फिर हद तक इसकी नहलाना मैं खुद, अच्छा ये पूरा मेरा ख़ानदान गवाह, मैं मेरे दोस्त बाप अलका बाप गवाह, मैं खुद नहलाना और इसने जड़ी इंसानिक सफाई होनी उस सफाई में खुद करनी। अच्छा मैं तो इन समझना सा किसी सफाई कोई करे, क्योंकि इतना जवान बच्चा सा इसने कौन सफाई करे यार, बिल्कुल। और मैं मेरे 10 से पहले इसने इतनी सफाई नहीं सी, अच्छा मैं इसने खुद सफाई का ख्याल रखा, फिर तरबियत की, फिर मैं अदाब दसे महफल ने, गलतियाँ बड़ियाँ की, मैं गुस्सा भी करना रहा भाई गलतियाँ दोहराया ना, ठीक है जी। मैं इसकी तरबियत मुकम्मल करना रहा, महफल ने अदाब, खाने ने अदाब, मिलने ने अदाब, आने जाने ने अदाब, वो सारा कुछ मैं इंस्टॉल किया इसने दिमाग में। अच्छा ये टोटल टेनोर कितना सी तुहाड़ा ते ओहदा दोस्ती का? 2010 से 2005 तक कितना अरसा बन गया? 14-15 साल हो गए। मैं टेन्योर
اور سوشل میڈیا ہوں آئی اصل جی ایکٹیو ہوئے نا دیکھو اس لیے کیمرہ بھی نہیں سا اس ٹائم تے ٹک ٹاک بھی نہیں سی ٹاک بھی نہیں سی میرے کو فیس بک بنتی سی 2010-11 میرا ایک پیج بنتا سی وہ میں کمپیوٹر تے یوز کرنا تھا سمارٹ فون بھی ہر بندے کول نہیں سی ٹھیک ہے جی میرے فیملی باہر سی جاپان اتوں میں ایک سسٹم منگوایا سی کمپیوٹر وغیرہ جاپان سے اچھا اتوں ہی موبائل سے منگوائے سے تو میں ہلکا پھلکا شروع کیا لیکن فاسٹ پلیٹ فارم ٹک ٹاک کے ہونا آیا یہ تو ہونا ہے یہ زیادہ تر 2020 بعد اساں زیادہ ایکٹیویٹی کی تھی کووڈ کو بعد آیا ہے سارا تو وہ معاشرہ سارا الحمدللہ گوایا کہ سوشل میڈیا سے پہلے نے میرے نال اور میں اس نال یہی کرنا پیا سلوک کرنا پیا یہ تو چند سال ہوئے کہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہوئی آیا تو میں اس کی تھوڑا بوسٹ ملیا اور لوگوں کو پتہ چلیا کہ ایک خواجہ نوید ہے یا ایک عادل مرشد ہے اور اس نے ایک ایک ایکٹیویٹی ایک ایک اداب میں کیمرے کیچ کر کے اپلوڈ کی تھی لوگ دیکھن کہ کتنا شاندار بندہ اللہ تعالیٰ نے کتنا گاڈ گفٹیڈ ہے ٹھیک ہے جی اور بس کچھ گلاں ہی الفاظ ساتھ نہیں دینے ٹھیک ہے جی سنا اچھا دال انہیں سے کھانے ہیں دال نہیں کھانے سے سب میرے آسنے سے پہلے مجبوراً کھانے رہے ٹھیک ہے جی گھر کھانی پینی سی لیکن میں خواہش ہوتی لیکن صرف ایک گل گوشت اور مشہور لفظ گنجا کوکڑ بکرا بکرے نواز کرنا تو وہ پھر میں خواہش نے احترام کیتا پھر میں دال اور سبزی نزدیک نہیں آن دیتی میں وہی کھلایا اور گوشت سبزی نے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کوئی بیمار نہیں ہویا ٹھیک ہے جی جڑی اس نے خواہش ہوئی پوری کی تھی جتنی خواہش ہوئی پوری کی تھی ہن آخری الفاظ تو کہے کہو گے سارے جڑا ٹینور رہے 2010 تو اونورڈس تھوڑا ساتھ رہے نال کھادا پیتا کافی معاملات ہوئے اونچ نیچ بھی اصل تو ایک تو میں ذہنی فریش نہ اس ٹائم میں کچھ الفاظ پوری ایسے سمجھ سکنا تھوڑی کنڈیشن ہے سارے کو میڈیسن میں کھا کر بیٹھا ہے اچھا ہاں تو سن ویڈیو بھی اصل تکین بس یہ عظیم لوگ کے جنہ قدر نہیں کیتی یا جو پچھتانے پہ تو جنہ قدر کیتی وہ دکھیارے پہ کیونکہ انہوں کو ساسا نہیں رہا وہ دعا نہیں رہی وہ چہرہ نہیں رہا وہ ادا نہیں رہی محفل رونق جیسے ٹھیک ہے ایسے لوگوں نے عزت کرو خدمت کرو اللہ تعالیٰ نے بڑے خاص بندے ہوئے اس دور نے ولی ہے عیباں سپا کے برائیاں سپا کے لالچ سپا کے انہوں اندر کوئی نہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ڈائریکٹ گل لی ٹھیک ہے اور میں گوایا بھی نہیں پتا کہ اج اس نہ سایا اور دعا نہ چلا گیا میرے نہ لگا کیا اسی لیکن بس یہی میں اللہ کا بھی دعا کرنا کہ اللہ پاک جڑی میں اس نے تھوڑی جی کی تھی اس نے تو فیل میرے کو نہ بھی معاف کر اور آئندہ میری زندگی آسانی نہ گزرے جڑی بظاہر مینوں نہیں لگنی کہ میرے شب و روز اس تو بغیر گزر سا کیونکہ ایک دوستی نہ معاملہ نہیں ایک بلڈ ریلیشن نہ معاملہ نہیں ایک روحانیت نہ معاملہ اور روحانیت نہ معاملہ بڑا خطرناک جان لیوا وہ معاملہ اب ختم ہو گیا بالکل جیسا کہ آپ نے ان کی باتیں سنی بڑی زبردست باتیں انہوں نے بولی خاص طور پہ انہوں نے بولا کہ یہ اللہ کے ولی جو آج کل ابھی موجود ہیں دنیا میں ہم سب خطا کار ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن یہ جو بندے جو بخشے بخشائے اللہ پاک ان کو بھیجتا ہے ان کی خدمت کرنی چاہیے دوسرا انہوں نے بولا روحانیت کا جو سلسلہ ہے یعنی یہ ان کا دوست تھا ان کے دوست یہ ان کی خدمت کرتے تھے سارا کچھ کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے اور سٹارٹ میں جب وہ ان کو ملے تھے اس ٹائم پہ ان کو محلے کے لوگ تنگ کرتے تھے وہاں سے اٹھانا بغیر کسی فائدے کے بغیر کسی نفع کے یہ ساری چیزیں دماغ میں رکھنا اس کے بعد اتنا اٹیچ ہو جانا پھر اس کے بعد سب سے اچھی بات جس پہ ہم نے بات نہیں کی انہوں نے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کی بہت زیادہ لوگوں کو ہنسایا بھی بہت زیادہ اور کوئی ایکٹنگ نہیں کی جینون جو ریئیکشن ہوتا ہے نا اوریجنل انسان کا وہ تیور ہوتے ہیں ایک تو آج کل جو فنکار حضرات ہیں وہ تو جو اسٹیج ڈراموں پہ کرتے ہیں وہ تو پلاننگ سے کرتے ہیں یہ نیچرل جو ہے نا یہ ساری جو ویڈیوز تھی یہ نیچرل تھی اس کی جو ایکٹیویٹی تھی اس کے فیس امپریشن تھے جو اس کی ادائیں تھی وہ ساری نیچرل تھی اس کا بولنا اس کا غصہ کرنا اس کا ناراض ہونا رس جانا پٹواری میں جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ سارا جینون سا اس نے کوئی ڈرامہ نہیں سا کوئی پلاننگ نہیں سی اور اس کی کوئی گل یاد بھی رہنی سی اگر اس کی کوئی ڈرامہ سمجھاؤ نا کہ تو اینج کرنا وہ بھول جانا سا اس نے کہ وہ ڈرامہ نہیں ہونا سا پیرا کرو نہیں ہونا میرے کو اور نیچرل کوئی جڑی گل ہونی سی ٹھیک ہے وہی کرنا سا وہی مقبولیت نظریہ وہ بڑھتی کہ اس نے جڑی وہ اوریجنل اور جڑی گل سی ٹھیک ہے جی
جو منہ چاہے کر دیتا. ہاں بالکل اس قسم کے جو بندے ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ان کا کوئی نفع نہ نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا, انہوں نے اپنے نیچرل وے میں بات کرنی ہے. تو یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے. ان کی دوستی کی مثال ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے, بلکہ میں نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم ہم بہت سٹوریز کور کرتے ہیں, بڑی جگہوں پہ ہم لوگ جاتے ہیں, لیکن ایسا دوستانہ ہم نے بہت کم دیکھا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ روحانیت کا سلسلہ ان کا ختم ہو چکا ہے. اللہ پاک کی جو رحمتیں عادل مرشد کی وجہ سے ان کے اوپر تھی, ایک سایہ تھا ان کے سر پہ, اس کی کمی کو یہ محسوس کریں گے. ہم دعا گو ہیں کہ عادل مرشد کو اللہ پاک وہ جہاں اس کا اچھا کرے, چونکہ اس کا حساب نہیں ہونا, سب کو اس بات کا پتہ ہے. ہم خواجہ نوید صاحب کو بھی دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کے لیے بھی مزید آسانیاں پیدا کرے, ان کو صبر عطا کرے. ان کا دوستانہ ختم ہو گیا ہے. تو ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور کسی قسم کا آپ کا کوشچن ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, ہم اس کا رپلائی کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.